سب پہ نظر اندر کی خبر۔ السلام علیکم، عوام کی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انیلا سلیمان۔ آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے اس انٹرویو کے بارے میں جو انہوں نے کل ایک نجی ٹی وی کو دیا تھا۔ اپنے اس انٹرویو میں عمران خان نے بار بار فوج کی حمایت کی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ سر میں آپ سے پوچھوں کہ کل ایک انٹرویو ہے وزیر اعظم عمران خان نے ایک نجی ٹی وی کو دیا نا، اس میں بار بار انہوں نے فوج کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں جو کچھ ہوں وہ فوج کی وجہ سے ہوں، جب تک رہوں گا فوج کا ساتھ دوں گا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب انفارچونیٹلی ابھی بہت شیکی ہو گئے ہیں اور وہ افواج پاکستان کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ فوج ان کے ساتھ کی نہیں بات، فوج پورے پاکستان کے ساتھ ہے۔ فوج اس بندے کی بھی ہے جو اپوزیشن میں ہے، فوج اس کی بھی ہے جو حکومت کے اندر ہے۔ تو فوج کا بار بار ذکر کرنے سے اننیسیسریلی وہ ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ فوج میرے، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، فوج تو پاکستان کے ساتھ ہے۔ کل ٹام ڈک ہیری اے بی سی جو بھی ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوگا، فوج اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کے طور کے اوپر وہ ملکی پالیسیز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ ہے اور میرے ساتھ رہے گی اور ساتھ رہے گی، یہ پرسنل کسی کی فوج نہیں ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے۔ اور پاکستان کے اندر 200 ملین یا 20 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں اور ہماری سب سے فوج ہے اور ہمارے دل سے عزیز ہے۔ جنرل صاحب، انہوں نے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف کے بارے میں بہت کچھ کہا اور یہ کہا کہ وہ ایک گیم پلان کر رہے ہیں نا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ان کا ساتھ ہندوستان دے رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف وہی غلطی کر رہے ہیں جو الطاف حسین نے ایک ٹائم میں کی تھی؟ دیکھیں، یہ بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کے ملک کا ایک جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا، جس کو پبلک نے 3 دفعہ یہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا، جس نے پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنائی، جس نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 کر کے دکھائے، جس نے اگلے دن بھی انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی افواج پاکستان کو چونکہ یہ انہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے ہی ہے۔ یہ ایکچولی مسئلہ یہی ہے صرف کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل کوئی بھی پارٹی جو ان کے مقابلے میں آئے وہ فوج کے مقابلے میں کھڑی ہوتی نظر آئے۔ یہ بڑی غلط بات ہے، یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے کہ آپ پولیٹیکل فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ افواج پاکستان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کریں، یہ غلط ہے۔ سر، اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گی، جو آپ کہہ رہے ہیں اسی بات پہ اگر یہ غلط تاثر دینے کی بات ہے تو اسی طرح عمران خان نے جو ہے نا کل ایک بات کہی کہ افغانستان کا حال دیکھیں، کمپیریزن انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان میں مسلمان جو ہے نا فوج کی وجہ سے، یہاں بھی وہ فوج کو لے کے آئے اور کہا کہ فوج کی وجہ سے جو ہے نا ہم سکون سے ہیں۔ افغانستان کا حال انہوں نے بتایا کہ دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ افواج پاکستان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ پاکستان قائم و دائم ہے۔ اس حد تک میں عمران خان نے اگر یہ کہا ہے تو وہ ٹھیک کہا ہے، بیکاز جو افواج پاکستان کا ایک ادارہ ہے وہ نہایت پروفیشنل، ویری آنیسٹ اور ویری کمپیٹنٹ، چونکہ میں ایک سولجر کی حیثیت سے بھی بول رہا ہوں، میں نے کوئی 38-40 سال اور میں وار ویٹرن ہوں اور میں نے فوج میں 2nd لیفٹیننٹ سے 3 اسٹار جنرل تک یہ ساری سچویشن دیکھی ہے۔ یہ ہمارا قابل فخر ادارہ ہے اور اس کے اندر ہمارے جو سولجرز ہیں، جو ہمارے آفیسرز ہیں، جونیئر کمیشنڈ آفیسرز ہیں، نان کمیشنڈ آفیسرز ہیں، وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آنریریم گورنمنٹ دیتی ہے ان کو اور وہ اپنے بچوں کو یتیم کر لیتے ہیں، اپنی بیگمات کو بیوہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہماری بچیوں کو بچاتے ہیں، ان کے سہاگ کو بچاتے ہیں اور ہماری بہنوں کو بیوہ نہیں ہونے دیتے۔ تو اس لیے وہ گریٹ ہے، ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ بتائیے ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ انہوں نے فوج کو کنٹروورشل بنایا۔ انہوں نے جب الیکشن کی کمپین کر رہے تھے تو ان کا جو پریزیڈنٹ تھا پارٹی کا ساتھ، جو جاوید ہاشمی صاحب،
انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی کہ انہوں نے کہا وہ لوگ آ جائیں گے، فوج کا ویسے نام لیا، انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں چیف جسٹس وہ آ جائے گا. تو آپ کیا اداروں کو عزت بخش رہے تھے؟ آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے. اداروں نے اپنا اوتھ لیا ہوتا ہے، ان کا اپنا کام ہے. افواج کا کام ہے حکومت کی پالیسیوں کو پرسو کرنا، لیکن افواج پالیٹکس میں تو نہیں آ سکتی. اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ ان کو پالیٹکس میں نہ گھسیٹیں اور یہ نہ بتائیں لوگوں کو کہ ہمارے پیچھے یہ ہے اور اس کے پیچھے یہ ہے. افواج پاکستان ہمارے دل کا ٹکڑا ہے اور پورے پاکستانیوں کے پیچھے. جنرل صاحب آپ سے ایک اور بات پوچھوں گی، جو میاں محمد نواز شریف نے ایک دم اٹیک کیا ہے فوج کے اوپر، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے فوج کے اوپر بالکل اٹیک نہیں کیا. یہ ہمارے دشمن یہ کہیں گے کہ وہ فوج کے اوپر اٹیک کیا. کوئی بندہ بھی، کوئی بھی محب وطن پاکستانی اپنے جو افواج پاکستان ہے، جو آرمڈ فورسز ہے، اس کے ادارے کے اوپر یا ان کی کارکردگی کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا، میں 3 دفعہ اس نے سلوٹ کیا نواز شریف صاحب نے، کہ میں سلوٹ کرتا ہوں. ادارے جو ہے نا وہ مقدس ہیں. آپ کے عدلیہ کا مثلاً آپ دیکھ لیں کہ عدلیہ کے ادارے کی ہر وقت ہم عزت کرتے ہیں، لیکن عدلیہ کے اندر کچھ ججز نے اپنے طور پہ آپ نے ان کے کو نکالا بھی، کچھ ججز کو نکال دیا کہ آپ ان کو ختم کر دیں. کچھ ججز نے نظریہ ضرورت دیا، کچھ ججز نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز کو کہا آپ آئین امینڈ کر لیں، جو کہ سپریم کورٹ کو بھی اجازت نہیں ہے. کئیوں کے ٹیپ پکڑے گئے، کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں. تو مطلب ہے اسی طرح افواج پاکستان میں کچھ لوگوں نے مارشل لا لگائے. ابھی جب پرویز مشرف صاحب تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں جمہوریت پسند ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی جمہوریت دوں جو بہتر. وہ بھی جمہوریت کی بات کرتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے. تو اس لیے افراد غلطی کر سکتے ہیں. ہمیں اگر اللہ کو جان دینی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے افراد غلطی کر سکتے ہیں کسی بھی ادارے میں، لیکن ادارے ہمارے لیے مقدس ہیں. ایون پالیٹکس کا ادارہ جو ہے، آپ کی جو پارلیمنٹ ہے، پالیٹکس کا ادارہ بھی مقدس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیاست کی جب صلح حدیبیہ کے وقت، آپ کو یاد ہے. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈر ہیں، انہوں نے بھی پالیٹکس کر کے پاکستان کو حاصل کیا. تو اس لیے سارے ادارے پاکیزہ ہیں. ہمیں ٹرائی کاٹمی آف پار پہ ایمان ہونا چاہیے. اپنے اپنے پیرائے میں رہ کے، اگر میں اپنے ہاتھ ہٹ کے تو دوسرے کو کہوں کہ نہیں تمہارے اندر یہ فرق ہے، وہ تیسرے کو کہے، تو پھر اس طرح ملک، اگر ہم نے ملک کو اپنی پوسٹیریٹی کے لیے ایک پراسپرس پاکستان اور مضبوط پاکستان چھوڑنا ہے تو ہمیں اپنے اپنے پیرائے میں قانون اور آئین کی حدود میں رہ کے چلنا ہوگا. جنرل صاحب آئی ایگریٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جنرل جو ہے نا جیلانی صاحب سے لے کے جنرل باجوہ تک، میاں صاحب کے یہ جتنے بھی جنرل آئے میاں صاحب نے خود الیکٹ کیے تھے. آج میاں صاحب ان سب کے خلاف ہیں. وجہ راحیل شریف کے خلاف تھے، پرویز مشرف کے خلاف جو ہے میاں محمد نواز شریف نے بات کی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آپ اگر ایک بندے کو اپائنٹ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف آرمی اسٹاف یا چیئرمین نیب، تو آپ کی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ابھی گارنٹی دے دی ہے کہ یہ بندہ جو ہے تھرو آؤٹ اس کی پرفارمنس ایسی رہے گی اور اگر غلط کرے گا تو ذمہ دار میں ہوں گا. یہ بات نہیں ہوتی. افواج پاکستان تو بے داغ ہے اللہ کے کرم سے. ہر قسم نے، آپ نے راحیل شریف کا ذکر کیا، انہوں نے بھی بہت کارکردگی دکھائی اور یہ وار آن ٹیرر کے اوپر ابھی باجوہ صاحب کا ایک اپنا رول ہے وہ کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو کھینچ کے ادھر نہ لے کے آئیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے طور کے اوپر، اگر دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میں ملٹری سیکٹری تھا، انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنایا. اس کے بعد میں ادھر آئی وٹنس تھا کہ ان کی آپس میں وہ تھی. سجاد علی شاہ صاحب کچھ کہتے تھے فلاں جج کو پروموٹ نہ کریں، پرائم منسٹر کہتی تھی نہیں آپ کریں وغیرہ وغیرہ. تو ڈفرینسز ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہونے نہیں چاہیے. ہمیں عدلیہ کے مسئلے میں جو مقننہ ہے اس کو جو اس کے اندر عدلیہ کے اندر اور عدلیہ کو انتظامیہ کے اندر غیر ضروری مداخلت بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہی قائد اعظم محمد علی جناح نے بتایا اور اسی سے. اور باقی آپ ماضی کی جتنی مرضی اگزامپلز دے لیں، بہت غلطیاں کی ہوں گی. نواز شریف صاحب نے بھی کی ہوں گی، ہر پارٹی نے غلطیاں کی ہوں گی، سلیکشن میں غلطیاں کی ہوں گی. کوئی بندہ فرشتہ تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ آج یہ جواز بنائیں کہ فلاں وقت پہ فلانی پارٹی نے فلاں یہ کیا تھا، اس لیے آج کا پرائم منسٹر بھی حق بجانب ہے کہ وہ فوج کو گھسیٹ کے اندر لے کے آئے اور فوج کے اوپر جو ہے اس کو کنٹروورشل
बनाने की कोशिश करें, सर, ऐसे लेकिन खुदा के लिए ना करें। जी बिल्कुल सर, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान तो ये भी कहते हैं कि फ़ौज और अदलिया को हिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नून लीग जो है ना वो NRO लेना चाहती है। आपको क्या लगता है वाकई NRO के लिए हिट किया जा रहा है? देखिए ये एक नहायत मज़ाक का खेज बात है। वो कहते हैं ना कि देखिए NRO, अब उनसे तवक्को तो नहीं करेंगे ना कि वो NRO की बात करें। वो तो कहते हैं कि इंसाफ हो तो होता नज़र आए। वो ये कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड हो। आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देते हैं और ये कहते हैं कि हमने मदीना की रियासत बनानी है, तो वो तो कहते थे अगर मेरी बेटी जो है वो भी चोरी के उस पर इल्ज़ाम होगा तो हाथ कटेगा। और उस वक़्त की ये थी कि अगर मुद्दई की तरफ देख के काजी मुस्कराए तो मुद्दा अलैह की तरफ भी देख के मुस्कराए। आप बड़ी बातें करते हैं और फिर वो आप उसकी तरफ लेके जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड इंसाफ हो, सबको नज़र आए। जो बंदे करप्ट हैं वो पकड़े, उनको जवाबदेह होना चाहिए। जो लोग कहीं किसी चीज़ के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, अगर उन्होंने टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए की है या कुछ भी की है, कानून के कटारे में अदलिया को करने दें। आप ये ना कहें कि मैं अंदर कर दूंगा, मैं उसको ये करूंगा वो करूंगा। देखिए जो चीज़ें अदालत के पास हैं वो अदालत को करनी है, जो हुकूमत के पास है वो हुकूमत को करनी है। तो इसलिए कोई बंदा ना अदलिया ने हुक्म दिया तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, मोर देन 140 टाइम्स उन्होंने पेश की दी। आप पूरी 72-73 साल पाकिस्तान की तारीख में कभी ये देखा है कि इतना सारे हर हुक्म माना, प्राइम मिनिस्टर से हट जाओ वो हट गए, पार्टी से हट जाओ वो हट गए, सारी बातें। और आज भी शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं दूसरे तीसरे। तो आप ये अभी देखें टेररिज्म का हमने एक एक्ट बनाया है, हमारी वर्कर्स मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन वर्कर्स के ऊपर टेररिस्ट के वो चार्जेस लगे और उनको बचाने के लिए फिर हमारे वकला आगे आए और उनका खुदा का वास्ता है ये टेररिस्ट के लिए हैं। आप अपने लीडरों को टेररिस्ट बना लेंगे और आप हर चीज़ जो बनाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग की वो लगा देंगे अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर ताकि ये रोड़े हट जाएं और मैं बगैर किसी चीज़ के करता रहूं। देखिए हुकूमत आप कर सकते हैं, 5 साल नहीं 10 साल 15 साल करें, मतीन मोहम्मद ने लंबी की थी, लेकिन कारकर्दगी पे बेस होगा। अगर मुल्क स्लाइड बैक होकर खड्डे में गिरने वाला होगा तो इवन जो कौमी सलामती के अदारे हैं वो भी चौकन्ने हो जाएंगे और ये मसला ऐसे नहीं चल जाएगा। आज बदकिस्मती से हम ऐसे एजेंडे पे चल रहे हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, हम फौज को धकेल रहे हैं मामले में, हम अदलिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली हैं ये मुल्क के मफाद में बिल्कुल नहीं। हम आज हैं कल हम नहीं होंगे। जनरल साहब मैंने आपसे एक और सवाल करना है, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर ना एक मीटिंग हुई थी अपोजिशन लीडर्स के साथ ना, उसमें जो है ना वज़ीर आज़म इमरान खान तो मौजूद नहीं थे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ये भी बड़ी बदकिस्मती है ना कि आप नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान एक सेंसिटिव एरिया है जहाँ दुश्मन जो है वो इतना इसके ऊपर चौकस है कि जब आप भाषा डैम बनाने लगे तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो CPAC के ख़िलाफ़ है, वो सारा हमारा वहाँ से गुजरता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज़ नॉट प्रेजेंट, तो हु इज़ होल्डिंग द फोर्ट? द पॉइंट इज़ दिस। इसलिए मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली ना इस काम के लिए ट्रेंड है, ना उनका एक्यूमेन है पॉलिटिक्स का, ना उनकी गवर्नेंस का कोई उनको पता है। तो उसकी वजह से ये, अगर वो देखिए चीफ आर्मी स्टाफ तो ठीक है, हमने रिक्वेस्ट की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने सारे अमले के साथ सेनेट में आए थे और मैं मशकूर हूँ कि मैंने उनको इनवाइट किया था और फिर वो हम GHQ गए थे और वहाँ से और उन्होंने पूरी सेनेट को एक्सप्लेन किया और बड़ा सैर हासिल बात की थी। तो उनका तो एक ड्यूटी है वो करेंगे, लेकिन एक लीडर कौन है बैठा हुआ है जिसके कंधों के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्क को चलाने की? तो इमरान खान साहब। और सुना ये है कि अंदर नहीं बैठे, मैंने हाथ ना मिलाना पड़े, वो साइड वाले रूम में बैठे। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आप साइड में क्यों बैठे हैं? आप चले जाएं जाके वो जिम्नेजियम में आप अपनी एक्सरसाइज करें, बिकॉज आपका ताल्लुक में नेशनल सिक्योरिटी से। सर इसके साथ साथ इमरान खान ने एक और बात की, उसका भी मैं जिक्र करूंगी यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ISI जो है इतनी बड़ी हमारे यहाँ ये अहमियत की हामिल है एक ISI, उन्होंने कहा कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं ना नून लीग वाले, वो करप्शन करते हैं, काले धंधे करते हैं, ISI जो है ना इनकी करप्शन को सामने लेके आती है, जिसकी वजह से ये ISI और फौज के खिलाफ हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बातें ऐसी हैं जिन पे कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ब्लेम आप ISI को कर रहे हैं कि वो जो है वो उस तरह कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि उन्होंने
اپنے طور کے اوپر کوئی چیز ہو تو وہ چھپائی ہو وہ سامنے لے کے آتے ہیں. لیکن سر وہ یہ بہت پوزیٹیو وے میں لے کے جا رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ والے جب کرپشن کرتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں, تو ان کے جب کالے دھندے ہم سامنے لے آتے ہیں تو یہ فوج کے ہمارے موجودہ حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں کالے دھندے, جب ایک پرائم منسٹر 4-5 سال سے پرائم منسٹر ہے تو اس کی کوئی چیز بھی ہو تو وہ اسی وقت سامنے آ جاتی ہے, یہ نہیں ہے رکتی ہے مجھے یاد ہے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں تو کچھ شکایات تھیں کہ آصف زرداری صاحب نے یہ کیا وغیرہ, تو وہ آئی سی آئی کی رپورٹس آتی تھیں, ہم دیکھتے تھے اور ان کا وہ ہوتا تھا. تو یہ اننیسیسریلی آئی سی آئی اور جی ایچ کیو کو اور آرمی کو گھسیٹتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک زیادتی ہے ملک کے ساتھ, اور یہ پرائم منسٹر کے ہاتھوں سے یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. سر ان کے ساتھ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن بھی کیا اور اس پہ وہ کچھ بولے بھی. وہ یہ تھا کہ سول ملٹری ریلیشن جو ہے نا سر, بہت عجیب و غریب ایک ریلیشن ہے اس کے ساتھ نا. انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو میں جب جنرل کیانی صاحب جو ہے نا وہ سیکٹریز کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے نا تو وہ اس کو شیئر کرتے تھے. سر میرا کوسچن اب یہ ہے کہ جب انہوں نے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے امریکہ جانا تھا نا تو انہوں نے ورکنگ پیپر جو ہے نا جنرل کیانی صاحب نے خود تیار کیا تھا. سر میرا سوال اب یہ ہے, بوس کون ہے, فوج یا وزیر اعظم ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا امپارٹنٹ کویشچن آپ کر رہی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ باس جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پٹس نہیں آئیں گی. جو آپ کو ان پٹس آرم فورسز کے ادارے سے ملتی ہیں وہ ویری ویل ریسرچڈ اور وہ بڑی پوٹنٹ اور ویری پروفاؤنڈ ہوتی ہیں. اس لیے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب ایک انٹلیکچولی بڑا ایک سپیریئر سولجر تھا, اور ان کی اپنی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر سے بھی ان کے بڑے اچھے ہائی مارکس تھے. انہوں نے اپنی ڈاکٹرینز دی, اور اگر وہ بریف بنا کے ساروں کی ان پٹ لے کے آتے ہیں تو اس کو تب بھی وہ سامنے لے کے جا سکتے ہیں جب پرائم منسٹر اپروو کرتا ہے. تو اس لیے پینٹاگان بھی ان پٹس دیتا ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو, اور دیٹ از ہاؤ ان کی پالیسیز بنتی ہیں. تو یہ ایک جو جن لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے کہ ملک کیسے چلتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پالیسی کیسے. ابھی آپ کے خیال میں ادھر جمالی صاحب بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر, تو وہ کون سی, یا شجاعت چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کیا کریں گے؟ ان کو تو ان پٹ چاہیے, اور پھر ان کو کنونس ہو کے وہ پھر ایک موٹی بات کر کے وہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہر پرائم منسٹر کو اچھا ڈیٹا چاہیے اور اچھی ان پٹ چاہیے, اور افواج پاکستان کی طرف سے ہر چیز پہ, فارن پالیسی پہ, نیشنل سیکیورٹی پہ, ڈیفنس پالیسی پہ, اکنامکس کے اوپر بھی اگر یہ ریلیٹ کر رہی ہو قومی سلامتی کے ساتھ تو وہ کچھ چیزیں وہ بتائیں گے. ریجنل پالیٹکس پہ, بین الاقوامی پالیٹکس پہ وہ بہترین ان پٹ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر فارن آفس ہے, اور آپ کے ہر طرف سے آتی ہے, کولیٹ ہوتی ہے, اور پرائم منسٹر اس کو اپروو کرتا ہے, کیبنٹ اپروو کرتی ہے, اور پھر وہ آگے جاتا ہے. سر میں نے اب یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ حکومت جو ہے نا اس کا اپوزیشن کی تحریک کے خلاف کیا منصوبہ ہوگا؟ دیکھیں حکومت کو چاہیے کہ ڈیفیوز کرے. ابھی حکومت جو جس طرح یہ اکڑ دکھا رہے ہیں نا کہ ہم اندر کر دیں گے, ہم لوگوں کو ماریں گے, عوامی تحریکوں کو کبھی بھی آپ دبا نہیں سکتے. اور اللہ نہ کرے کہ وہ موقع آئے کہ جہاں سڑکوں اور گلیوں کے اندر لوگ باہر نکل آئیں جو مہنگائی سے تنگ ہیں, اور جو بے روزگاری سے تنگ ہیں, اور جو لوگ بالکل ابھی گورننس زیرو ہو گئی ہے, پنجاب میں کرائم بڑھ رہا ہے. تو اگر اس طریقے سے کوئی موومنٹ ایسی چلی کہ باہر آ جائے تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے 16 اکتوبر کو مریم نواز نے گجرانوالہ سے جلسے کا جو ہے نا جلسوں کا شروعات کرنی ہے, تو کیا یہ ٹھیک کر رہی ہیں وہ؟ دیکھیں جلسہ کرنا تو اس کا آئینی حق ہے نا کسی کا بھی. وہ پارٹی کا جلسہ ہوگا جس کو مریم نے ایڈریس کرنا ہے, اور وہ اس کے اندر اپنے بیانات دیں گی, وہ اپنے مطالبات رکھیں گی, وہ حالات کا بتائیں گے. پبلک آج کل بڑی اویئر ہے. اگر وہ بائی کرے گی پبلک تو وہ ان کے ساتھ ہوگی. اگر وہ بائی نہیں کرے گی, وہ کہے گی نہیں یہ غلط کہہ رہی ہیں, تو وہ ان کے ساتھ ان کو پولیٹیکل ڈیمیج ہوگا. تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نے صرف گجرانوالہ میں نہیں, 4 صوبوں کے اندر اور پورے اگلے 2-3 مہینے انٹرمیٹنٹلی کے جلسے ہو رہے ہوں گے, اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہوگا کہ ملک کہاں ہے اور کدھر جا رہا ہے, اور ہم اس کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. سر مائی لاسٹ کوسچن از دیٹ اپوزیشن جو ہے نا وہ نیب کے خلاف بہت باتیں کرتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے نیب ان کا احتساب کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی؟ دیکھیں نیب سب کچھ کر سکتی ہے, پرووائڈڈ نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ اللہ سے ڈریں, اور وہ جسٹس ہیں, اور وہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں. میرے جیسا ناچیز بھی وہاں بیٹھا ہو تو میں عذر ایمان کہتا ہوں کہ کسی کو بھی وری نہیں ہوگی. ان کو یہ پتہ ہوگا کہ
ہمارے حقوق کا تحفظ ہوگا. ہمارے چونکہ دیکھیں ایک ہوتی ہے کرپشن جس میں آپ پیسہ کسی سے لیتے ہیں دیتے ہیں, منی لانڈرنگ. ایک کرپشن ہے مارل, انٹلیکچوئل کرپشن, ڈس آنیسٹی, وہ بددیانتی ہے. کیونکہ آپ کے پاس ایک امانت ہے ایک اقتدار کی, اور اس امانت کو آپ غلط یوز کرتے ہیں, تو آپ کو اکراس دی بورڈ اپنا وہ کرنا ہے یا اس کو چھوڑ دینا, نوکری کو کہنا ہے نو سوری آئی کانٹ ڈو اٹ. تو اس لیے میرے خیال میں کہ نائب ایک بہت اعلیٰ کردار ادا کر سکتی ہے, پرووائڈڈ یہ ایونلی کریں احتساب. آپ اگر صرف میں آپ کا احتساب کروں اور اپنا نہ کروں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک جینوئنلی کرپٹ بندہ آ جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ نہیں اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. تو آپ کی کریڈیبلٹی تب بنتی ہے جب آپ اچھے کیسز کریں, اچھی ورڈکٹس دیں, اور کسی کے ساتھ پسند اور ناپسند کی بات نہ کریں. اور جو غلط ابھی دیکھیں شہباز شریف صاحب کی بیل کینسل ہو کے انہوں نے اندر کر دی ہے. بھائی انہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, آپ نے ریفرنس دائر کر دیا, کیس چلے گا, اگر وہ کنوکٹ ہو گئے تو اندر ہو جائیں گے. آپ نے پہلے وہ خطرناک ڈاکو ہیں کوئی, کیا وہ ملک سے بھاگ کے جا رہے ہیں, ان کو ECL پہ بھی ڈال دیں. لیکن بند کرنے کا کیا طریقہ ہے, تو فائدہ ہے بند اس لیے کہ لوگوں کو ذرا سبق سکھایا جائے ان ساروں کو, تاکہ یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کر سکیں. تو یہ چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.